مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من صلی علیہ میۃً کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا نام ہے احکام نماز۔ اس سلسلے میں ہم نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے شرعی ضروری مسائل ہم سماعت کریں گے کہ کن چیزوں کو سیکھنا نماز کے لیے ضروری ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، کن باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کون سی چیزیں نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر 5 وقتہ نماز فرض ہے، اور یہ اس کی فرضیت اس طرح قطعی ہے کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں جیسے کام کرے، دوسرے سب اعمال اس کے مسلمانوں جیسے ہوں، لیکن اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس دوزخ میں رہنے کا حقدار ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور جب تک اس کی قضا ادا نہ کرے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا ہزاروں سال تک دوزخ میں رہنے کا سبب بن سکتا ہے، تو جو دن بھر کی تمام نمازیں قضا کر دیتے ہیں، بلکہ جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو، تو وہ کس قدر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس پہلے سلسلے کے اندر عبادت کا معنی اور مفہوم اور عبادت کے چند فوائد سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ جب بھی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک کلمہ کہا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پیارے محترم ناظرین کرام، انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا
اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اور کئی مقامات پر عبادت کے احکام موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ حتمی اور فیصلہ کن بات ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی ہی کی جائے گی، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی عبادت کا مفہوم موجود ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی خدا ہے اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے ہم عبادت کے معنی اور مفہوم کی جانب چلتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کا یہ جو لفظ ہے، یہ ورڈ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا وہ معنی ہے جس کے اندر دین کے تمام کام شامل ہیں، چاہے ان کاموں کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، آداب سے ہو، رہن سہن کے ساتھ ہو، وہ تمام کے تمام کام عبادت کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ وہ مفہوم ہے جس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کے اندر عبادت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اور دوسرا جو عبادت کا مفہوم ہے، جب لفظ عبادت بولتے ہیں تو ہم جو عبادت کے کام مراد لیتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی عام طور پر ایک جو لفظ عبادت کا استعمال ہے، اس میں جو اعمال مراد ہوتے ہیں، یہ عبادت کا ایک دوسرا معنی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور عبادت کی تعریف، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے علماء کرام نے عبادت کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ ایک تعریف یوں کی گئی ہے کہ خشوع اور عاجزی کی آخری حد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا، یعنی انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے، جس کو عربی کے اندر اقصی غایت الخضوع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی عبادت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وہ کام نماز بھی ہو سکتا ہے، وہ کام روزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کام صبر اور شکر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور وہ کام اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرنا بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ سارے وہ کام ہیں کہ اگر رضائے مولا کے لیے ان کو کیا جائے تو یقیناً یہ کام ہمارے عبادت بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد جو قرآن حکیم کے اندر بیان کیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم ہر وقت تو عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، گھر کے دوسرے کام کاج بھی کرنے ہیں، ذکر و تلاوت ہم ہر وقت نہیں کر سکتے۔ تو جب زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے تو ہم اس مقصد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور ہمارا ہر کام عبادت کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، اگر آپ عبادت کے اس معنی اور مفہوم کو دیکھیں جو بیان کیا گیا کہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے وہ عبادت ہے، اور جس کام کو شریعت و سنت کے مطابق سر انجام دیا جائے وہ کام بندے کا عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے والے بن جائیں تو ہمارے وہ تمام کام حسن نیت کی وجہ سے عبادت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین،
اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ قربانیاں ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن آگے جو فرمایا گیا کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، تو یہ زندگی اور موت بھی خدا کے لیے ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی بندگی کے اندر ڈھل جائے، ہمارے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، اس کے حکم کے مطابق ہو جائیں۔ اگر ہمارے سارے کام عبادات کے اندر ڈھل جائیں، بندگی کے اندر ڈھل جائیں، تو یقیناً ہم اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم خالص عبادات کے جو کام ہیں وہ بھی ہم انجام دیں، فرض نماز ادا کریں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، جہاں پر واجب صدقات ہم ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نفل صدقات بھی ہم کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جہاں دیگر اعمال حسنہ ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے روٹین کے کام ہیں ان کاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق کریں، تو یقیناً ہمارے وہ تمام کام عبادت بن جائیں گے۔ حدیث پاک ملاحظہ کریں، مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مالدار تو اجر لے گئے، کس طرح؟ کہنے لگے کہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ ذکر و تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی ذکر و تلاوت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ ہم سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اسی عمل کی وجہ سے یا رسول اللہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی کئی چیزیں بنائی ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کر سکتے ہو؟ اگر تم صدقے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں جن سے تم صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنے میں صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے، نیکی کا حکم یہ صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ تو وہ اذکار تھے جو خالص تعظیم الہی کے لیے بندہ ادا کرتا ہے۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہارا اپنی اہلیہ کے قریب جانا، تمہارا اپنی وائف کے قریب جانا اور جنسی تسکین حاصل کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر وہ حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس پر اسے گناہ نہ ملتا؟ تو اسی طرح جب وہ حلال جگہ خواہش پوری کرے گا تو یقیناً اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ ایف جن چینل کے ناظرین، اب یہ ظاہری طور پر عبادت کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جائز خواہشات کی جائز طریقے سے تسکین کرنا، اگر اس میں حکم الہی پر عمل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا مقصود ہو تو یہ بھی ہمارا عمل کار ثواب بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو تو اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس میں بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کے بہت سارے خرچے برداشت کرتا ہے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے، جو بھی ان کی ضروریات ہوں وہ لا کر پیش کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس خرچ میں تمہارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، تب تغی بہا وجہ اللہ، اگر قرب الہی کی نیت ہے تو اس خرچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر تم طلب کر لو تو یہ بھی تمہارا عمل کار ثواب بن جائے گا۔
ایک آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ رواج ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو اپنی گھر کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اگر کوئی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ رواج ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر ایک آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ خرچ کرنا میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے ذمے شریعت نے واجب رکھا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی کفالت کروں، ان کو ضروری خرچ دوں، اگر کوئی نیک نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے اس خرچ کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، تو جو اپنے آپ کو کھلاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اب بندہ خود کھاتا ہے، اس میں بھی صدقہ، یہ کیسے؟ نارملی آدمی جو بھی کھائے اسے یہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس میں اگر رضائے الہی مقصود ہو، بندہ اس لیے کھائے کہ میں حرام سے بچ کر حلال کو اختیار کروں گا، اور اس کھانے کے ذریعے جو مجھے قوت حاصل ہوگی اس کے ذریعے نماز اور روزہ ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کروں گا، تو یقیناً یہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ ہماری زندگی بھر کے یہ وہ معمولات ہیں، لیکن اگر ان معمولات کے اندر اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ کام ہمارے لیے صدقہ بن جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر نیت پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ثواب کا ڈھیر ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ عبادت کا وہ مفہوم ہے جو یہاں بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ کی یہ تعلیم ہے کہ تبتغی بہا وجہ اللہ، کہ بندہ جو بھی کام رضائے مولا کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کرے، تو اس کے یہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ اور جب بندے کو یہ علم نیت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اپنے سارے اعمال عبادت کے اندر ڈھال لیتا ہے، اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر ڈھال لیتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک اور حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا۔ وہاں جب دونوں حضرات چلے گئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کرتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سرکار نے اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، لیکن فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں جس طرح اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو عبادت جانتا ہوں، اسی طرح میں سونے کو بھی عبادت جانتا ہوں۔ اس لیے کہ سونے میں نیت یہ ہے کہ سونے سے بدن کو راحت ملے گی، میرا بدن عبادت کے لیے تیار ہو جائے گا، اور پھر میں ان کاموں کو انجام دوں گا جن کاموں کو کرنے کے لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں یمن بھیجا ہے۔ تو وہ کام جو خدا کو پسند ہے، جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، کوئی دل کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، خشیت الہی ہے، رحمت الہی سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہے، توکل ہے، صبر ہے، یہ تمام وہ اعمال ہیں جو دل کے ہیں، دل کی کیفیات کا نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر یہ اعمال کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہر ایک نیکی عبادت میں داخل، اور عبادت گزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فوائد، کئی ثمرات عطا فرماتا ہے۔ مثلا جب بندہ عبادت کرتا ہے
تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ممدوحین میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف بیان کرتا ہے بندہ عبادت کے ذریعے ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر عبادت گزاروں کی تعریف کی۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو حالت قیام میں، حالت سجدہ میں اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، تو وہ لوگ بھی لائق تحسین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن حکیم کے اندر تعریف بیان کی۔ اور عبادت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ عبادت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عبادت گزار بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی، خدا کا قرب پانے کا ذریعہ عبادت ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اپنانے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو، نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، پتہ چلا کہ عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ عبادت الہی سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، خدا کی دوستی حاصل کر لیتا ہے۔ اور چلیں عبادت کے مزید فوائد سنتے ہیں۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت گزار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام مقبولیت عطا فرماتا ہے، سوائے بدبختوں کے ہر بندہ اس اللہ کے نیک بندے سے پیار کرتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق کے اندر ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے اندر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ بندہ زمین کے اندر مقبول ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جو بزرگان دین کی یاد مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں اور دیگر اعراس ہم مناتے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات شاکرین، صابرین اور خاشعین میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا، انہوں نے اپنے ہر عمل کو عبادت کے اندر ڈھال لیا، بس ان کی مقبولیت کا یہ مشاہدہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عبادت گزاروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ فوائد عطا فرماتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے، یعنی اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اسباب کہاں سے ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت گزاروں کو عطا فرماتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کریں۔ یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو یہ نہ کرے گا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو اپنا دل اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے خالی کر لے، ہاتھ کام کی طرف لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لگا رہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری محتاجی دور کر دے گا۔ اور اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں لگا دیا تو کام کرے گا، فکر کرے گا زیادہ، مگر ملے گا وہی جو تیرے مقدر میں ہے۔ تو مالدار ہو کر بھی فقیر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت مانگو، دنیا خود بخود مل جائے گی۔ پیارے ناظرین کرام، یہ ایسی بات ہے جو بالکل نظر آتی ہے، جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا، عبادات کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ ہم ان عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ نماز ہم پڑھیں تو شریعت کے اصول کے مطابق مسائل شرعیہ کو سمجھ کر ہم نماز ادا کریں کہ نماز کے اندر کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض رکھا گیا ہے، نماز کے اندر کن چیزوں کو فرض رکھا گیا ہے اور کن چیزوں کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے، کون سی چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں، کون سی چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین کرام، ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے اندر اسی طرح نماز کے مسائل سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو رضائے الہی کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا